السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ المزمل کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ المزمل یہاں تک پڑھ لی تھی، آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ واو کے بعد الف موجود ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را پر پیش ہے۔ را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وآخرون یقاتلون، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی، فا کو یا مدہ سے ملائیں گے اور فا کو یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فی سبیل اللہ، سین میں سیٹی ادا کریں گے کیونکہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ با کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس لام کو لفظ اللہ کے دوسرے لام سے ملانا ہے۔ اس لام کے بعد الف بھی موجود ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ الف کے بعد لام بھی موجود ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس لام کو لفظ اللہ کے لام سے ملا دیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا، فا کے بعد الف مدہ موجود ہے لیکن ہم الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ فا کے بعد جو حرف آیا ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن یہ ہمیشہ تقاضا کرتا ہے، یا آسان الفاظوں میں کہا جائے کہ ساکن حرف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا دو، تو ہم نے فا کو پھر قاف سے ملانا ہے، اس وجہ سے اس حروف مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فا کو قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف پر قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ حمزہ کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یا کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من،
میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، ہا کو وقف میں ہلکا سا ادا ضرور کریں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ من وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ واو کے بعد حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اور الف حمزہ پر زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو بھی نہ جھٹکا دینا ہے نہ حمزہ کو کھینچنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم کو ہم نے ڈائریکٹ صاد سے ملانا ہے۔ دیکھیں میم کے بعد واو بھی موجود ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ اگر اس پر ساکن آ جاتا پھر ہم اس میم کو ایک الف کے مقدار کھینچتے، لیکن اس واو پر نہ ساکن ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے۔ واو کے بعد دو الف موجود ہیں، ان پر بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ لام بھی موجود ہے، اس پر بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے میم کو ڈائریکٹ صاد سے ملانا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے اور صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ صاد پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی رکھیں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد واو موجود ہے لیکن ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو ہم نے زا سے ملانا ہے، یہاں وہی باتیں لگیں گی جو میں نے پیچھے یہاں پر تفصیل سے بتلائی ہیں۔ یہاں پر بھی واو پر ان تینوں حرفوں پر زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے تا کو ہم ڈائریکٹ زا سے ملا دیں گے۔ زا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے۔ کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو قاف سے ملائیں گے، قاف پر قلقلہ کیا جائے گا اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ غات کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غات کے بعد بھی واو موجود ہے جو میں نے پچھلی جگہ پر بتلایا ہے۔ زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ اس واو کی وجہ سے اس پیچھے حرف ذات کو کھینچتے ہیں جو کہ غلط ہے اور ناجائز ہے۔ تو ذات کو ہم نے لفظ اللہ کے لام سے ملانا ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ذات پر پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے را ساکن سے ملا دیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غات کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے بغیر غننے کے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ نون پر جب وقف کریں گے پھر نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو آگے دال سے ملائیں گے کیونکہ دال پر تشدید ہے۔ میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔
فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو میم سے ملانا ہے، پھر ان دونوں میموں کو آپس میں ملائیں گے غنے کے ساتھ، پھر اس میم کو ہم نون سے ملائیں گے بغیر غنے کے۔ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، را پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ من خیر تجدوه عند اللہ، تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، عین کو نون سے ملائیں گے بغیر غنے کے ساتھ، یعنی اخفا غنے کے ساتھ ملانا ہے معذرت کے ساتھ۔ دال کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال پر زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا، ہا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، واو کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، اس واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو عین سے ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے، واں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو جیم سے ملانا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے اور جیم میں قلقلہ کریں گے۔ را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ، واو کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ تا کو غین سے ملانا ہے اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را سے پہلے واو موجود ہے لیکن اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، نون کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ المزمل مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے اگلی سورۃ المدثر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔